پیتے تھے تو لوگ کہتے تھے کہ یہ بکریاں رابعہ کی ہوں گی تبھی شیروں کے ساتھ پانی پیتی ہے. کیا شیروں کو علم نہیں کہ بکری کھانے کے لیے ہے؟ کیا بکریوں کو علم نہیں کہ شیر کھا جائیں گے؟ لیکن یہ ان کی ولایت کا اثر ہے کہ وہ ایک دوسرے کو پہچان رہے ہیں، کعبہ ان کو پہچان رہا ہے. تو کیا شجر حجر کنکر پتھر ہوا پتے مہدی علیہ السلام کو نہیں پہچان سکتے؟ جو قلندروں سے بھی قلندر، جو ولیوں کے ولی، خطبوں کے خطب، غوثوں کے غوث ہیں، بے شک آمن صدق. جن کی ولایت کے تعلق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک سکے کے دو رخ، ایک طرف نبوت تو دوسری طرف ولایت ہے، ایک طرف محمد تو دوسری طرف مہدی ہے. وہ مقام مہدی موعود علیہ السلام کا ہے. حضرت زکریا علیہ السلام، آپ نے قرآن میں یہ واقعات پڑھے ہیں. بے جان چیزیں گواہی دیتی ہیں، زندہ ہو جاتی ہیں اللہ والوں کے سامنے. حضرت زکریا علیہ السلام کے پیچھے دشمن لگے ہیں مارنے کے لیے. زکریا علیہ السلام بھاگتے بھاگتے ایک پیڑ کے پاس پہنچے اور کہا کہ اے پیڑ مجھے اپنی پناہ میں لے لے. تو پیڑ کھل گیا. پیڑ کو کان نہیں تھے، کیسے سنا؟ پیڑ کھل گیا اور ان کو اپنے اندر لے لیا. شیطان نے کہا کہ زکریا یہاں چھپے ہیں، درخت کے ساتھ کاٹ دو. کاٹ دیا گیا. حضرت زکریا علیہ السلام شہید ہو گئے. لیکن پیڑ نے سنا. درخت جب سنتے ہیں تو درخت بولتے بھی ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام پر چھری چلاتے جا رہے ہیں، چلاتے جا رہے ہیں، چھری چلتی نہیں. پریشان ہو کے چھری کو پھینکا تو پتھر پہ گری تو پتھر کٹ گیا. کہا کہ کیوں نہیں کٹتی پھر اسماعیل پر؟ تو چھری نے کہا چھری ایک بے جان چیز جس میں جان نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اللہ ہر جگہ ہے، ہر چیز میں ہے. اللہ تعالیٰ کسی سے بھی بولوا سکتا ہے، یہ خدا کی قدرت ہے. چھری نے کہا آپ کو حکم ہوا ہے کہ آپ کاٹو، مجھے حکم ہوا ہے کہ تو اسماعیل پر مت کٹنا، مت چلنا. سورہ بقرہ 3 پاروں تک چلتا ہے. بقرہ مطلب گائے. سورہ بقرہ کا اصل واقعہ کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ایک جرم کیا، ایک ناحق قتل کیا. اس قتل کی تفتیش اور جانچ شروع کی گئی اور اس جانچ میں جب حاصل کچھ نہیں ہوا تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ ایک بنی اسرائیل سے کہو کہ ایک گائے کاٹے. تو انہوں نے گائے کو الجھانے کے لیے گائے کے لیے کئی سوالات کیے کہ کون سی گائے چاہیے، رنگ کیا چاہیے، کتنی بڑی چاہیے، کیا وہ جو سو چرائی بھی ہونی چاہیے، کیا ہل چلائی بھی ہونی چاہیے، یا جفتی کری بھی چاہیے. الگ الگ سوال کر کے اور اس کو الجھانے کی کوشش کی. لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے اس گائے کو برابر اپنے سوالات کے ان کے ساتھ لا کر رکھ دیا اور گائے کو ذبح کیا گیا. گائے کا گوشت وہ لے کر مردے پہ جب مارا گیا تو مردہ اٹھ کر بولا کہ اس نے مجھے قتل کیا. مرا ہوا بول رہا ہے. یہ چیز، یہ مائک، یہ گلاس، یہ گھڑی، یہ انگوٹھی، یہ سب مری ہوئی ہے، ان میں جان نہیں ہوتی. جان چلے گی سب مردہ ہے. لیکن مرا ہوا مردہ ایک زمانے کے بعد صرف ایک گائے کا گوشت مارا جائے اور وہ منہ کھول کر بولے کہ اٹھ کر بتائے، اشارہ دے کہ اس نے مجھے قتل کیا ہے. یہ خدا کی قدرت نہیں تو اور کیا؟ اللہ ہر جگہ موجود ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہر جگہ موجود ہے. اللہ تعالیٰ کی کرامتیں ہر جگہ موجود ہے. اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر. اللہ تعالیٰ ہر چیز پر اپنی قدرت رکھتا ہے. وہ قادر مختار ہے، مطلق ہے، اس کو مقید نہیں کیا جا سکتا. تو حاضرین گرامی، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی کرامات ہے، یہ قدرتیں ہیں جو ہر نبیوں کے دور میں چلا آیا. حضرت سلیمان علیہ السلام ایک مکھی سے، شہد کی مکھی سے بات کرتے ہیں. مکھی سے کوئی بات کرتا ہے بھلا؟ بے جان چیزیں بول رہی ہیں.
قرآن گواہی دے رہا ہے، جانور اور مکھی اور حشرات الارض کیڑے مکوڑے بات کر رہے ہیں، قرآن گواہی دے رہا ہے۔ اور جب یہ بات کر دی جاتی ہے کہ مہدی علیہ السلام جہاں جاتے ہیں پتھر کنکر گواہی دیتے ہیں، تو حیرانی ہو جاتی ہے کہ کیسے ممکن، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور رسول اللہ علیہ وسلم کے بعد کے ماننے والوں میں یہ تاثیر ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہر نیل کی طرف گئے، بتلایا گیا کہ نہر نیل کبھی بہتی ہے کبھی سوکھ جاتی ہے، اور ایک جوان لڑکی کو دلہن کے لباس میں پہنا کر اس کو جب وہاں ڈال کر اس کو جو ہے سو وہاں پر قتل کیا جاتا ہے، وہاں پر ڈال دیا جاتا ہے، تب جا کر اس کی آہوتی دینے کے بعد وہ نہر پھر بہنے لگتی ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ چٹھی لکھتے ہیں، اے نہر اگر تو خدا کے حکم سے بہتی ہے تو آج سے ہمیشہ کے لیے بہ جا، ورنہ تیری ہم کو ضرورت نہیں۔ یہ چٹھی لکھ کر وہاں پر ڈال دیتے، تو آج تک نہر نیل بہ رہی ہے، جو دنیا میں ایک بڑی نہروں میں سے ایک نہر ہے۔ نہر سے بات کرتے تھے، نہر کو حکم دیتے تھے، پانی کو حکم دیا جا رہا ہے، درختوں کو چلایا جا رہا ہے، کنکریں بول رہی ہیں حضور کے زمانے میں، جہاں حضور کے زمانے میں ممکن ہو سکتا ہے، حضور کے بعد رابعہ بصریہ تک ممکن ہو سکتا ہے، مہدی موعود علیہ السلام کے پاس وہ بات ممکن کیوں نہیں ہو سکتی؟ رابعہ کا ذکر اور تذکرہ مہدی موعود علیہ السلام نے نہیں کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہدی موعود علیہ السلام کا ذکر کیا، اور کیسے ذکر کیا کہ وہ اللہ کا خلیفہ ہے، اگر معلوم ہو جائے کہ وہ آ گیا ہے تو جاؤ اس کے ہاتھ پر بیعت کرو، اگرچہ کہ تم کو برف کی پہاڑیوں سے بھی کیوں نہ جانا پڑے، کیونکہ وہ اللہ کا خلیفہ مہدی موعود ہے۔ ایسا رینگ کر جانے کا ذکر کسی ولی کے لیے، کسی معمولی انسان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا، جن کے لیے کہا کہ میری اطرت سے ہے، میرے قدم پر قدم رکھے گا، کبھی خطا نہیں کرے گا، مہدی مجھ سے ہے، اور جو سب اولاد فاطمہ سے ہے۔ ایسا ذکر کسی بھی ولی کا کسی زمانے میں نہیں کیا گیا جو رسول اللہ نے مہدی موعود علیہ السلام کا کیا۔ بہرحال اب ہم کو یہ نقل سمجھ میں آ رہی ہے کہ لوگ خدا کو دیکھتے ہیں پر پہچانتے نہیں، اور پہچاننے کے لیے ایک وسیلہ، ایک ذریعہ ہونا ضروری ہے، جس کے ذریعے سے ایک محنت کرتے ہوئے، ایک عبادت کرتے ہوئے اپنی دل کی آنکھوں کو کھولنے کی طاقت پیدا کرے، اور پھر خدا کا جلوہ دیکھے۔ کہ جیسا کہ یہاں کے گجراتی نے بھی کہا ہے کہ آنکھ والے تیری جوبن کا تماشا دیکھے، دیدہ کور کو کیا ہے نظر کیا دیکھے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ بولنے سننے سے زیادہ ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جتنا بھی ہم کو علم دے رہا ہے، جتنی بھی ہم کو سیرت سنا رہا ہے یا بیان کروا رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ ایمان ہمارے آخری دم تک ہمارے دلوں میں اللہ بسائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری نسلوں کو ایمان پر ثابت قدم رکھے، ایمان پر زندہ رکھے، ایمان پر مارے، ایمان والوں کے ساتھ ہمارا حشر فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔